سند میں اگر جو انقطاع ہو، اس لحاظ سے ضعیف حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے صحیح حدیث یا صحیح لذات ہی جو حدیث ہوتی ہے اس کی شرائط بیان کی تھی، جو 5 ہیں۔ ان شرائط میں شروع کی 2 شرطیں اتصال سند اور راوی کا عادل ہونا، اور آخری 2 شرطیں عدم شذوذ اور عدم علت۔ یہ تو چاروں شرطیں برقرار رہتی ہیں۔ جو درمیان کی شرط ہوتی ہے جس کو ہم ضبط کہتے ہیں، اگر اس ضبط میں کوئی کمی آ جائے، راوی کا حافظہ یا اس کا ضبط کتابت بہت معیاری نہ ہو، اونچے درجے کا نہ ہو اور ذرا سا کم ہو، تو وہ حدیث حسن بن جاتی ہے۔ جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَهُوَ حَسَنٌ لِذَاتِهِ۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے جو درمیان کی شرط ہے ضبط والی، اسی میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اگر ضبط کا درجہ ذرا سا کم ہو جائے، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حسن، اور اس کا نام ہوتا ہے حسن لذاتہ۔ اور اگر اس معیار کی 2 سندیں جمع ہو جائیں، کم از کم حسن کے درجے کی 2 سندیں اگر جمع ہو جائیں کسی حدیث کے لیے، تو اس کا درجہ ذرا سا اونچا ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں صحیح غیر ذاتہ۔ اور اسی طرح اگر کسی سند میں ضعف ہے معمولی سا، اور اس کی 2 سندیں آ جائیں اور اس ضعف میں کا کچھ ازالہ ہو جاتا ہے، جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو وہ حدیث ضعیف سے حسن لغیر ذات ہی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ صحیح حدیث کے اعتبار سے یا وہ حدیث جو حجت بنتی ہیں وہ 4 ہیں: صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ذات ہی، حسن لذات ہی اور حسن لغیر ذات ہی۔ اس کے بعد سند میں اگر جو انقطاع ہو، اس لحاظ سے ضعیف حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہے، کیونکہ پہلی شرط ہے اتصال سند۔ اس میں اگر کوئی خلل آ جائے اور انقطاع ہو جائے سند میں درمیان میں، تو اس کے 4 محل ہوتے ہیں انقطاع کے۔ یا تو صحابی ساقط ہوگا، یعنی تابعی کہے گا، اللہ کے رسول سے نقل کرے گا تابعی، اور کہے گا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انا سلم، اس طرح کیا آپ نے، اس طرح کہا آپ نے۔ تو تابعی کی روایت جو اللہ کے رسول سے نسبت کر کے اضافت کر کے بیان کرے گا، ہم اس کو کہتے ہیں مرسل۔ جب صحابی ساقط ہو سند میں، اس سند کو کہا جاتا ہے مرسل۔ اور اگر جو محدث کی جانب سے اگر کوئی انقطاع آ جائے، یعنی مثال کے طور پر سنن نسائی میں کوئی روایت ہے، تو امام نسائی کے جو استاد ہے وہ ساقط ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں معلق۔ تو شروع سے 1 راوی گر جائے، 2 راوی گر جائیں، 3 راوی گر جائیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں معلق۔ آخر سے صحابی کے گرے، اس کو مرسل، اور جو سند کے آخر سے گرے راوی مصنف کی جانب سے یا محدث کی جانب سے، اس کو ہم کہتے ہیں معلق، یعنی وہ لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کی سند جو سلسلہ سند ہے، جو زنجیر ہے راویوں کی، وہ اس میں انقطاع ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے انقطاع کی کہ سند کے کسی حصے میں کوئی 1 راوی گر جائے، یا ایک جگہ سے زیادہ گر جائیں لیکن پے در پے نہ ہوں، مسلسل 2 راوی ساقط نہ ہو یا 3 راوی ساقط نہ ہو۔ تو حدیث کے سند کے شروع میں کوئی راوی گر جائے، پھر 2-4 راوی موجود ہیں، پھر آگے جا کر کوئی دوسرا راوی گر جائے، اس طرح اس سے اوپر، تو ہم اس کو کہتے ہیں منقطع، اس کا نام رکھا جاتا ہے منقطع۔
اور اگر کسی جگہ سے دو راوی مسلسل گر جائیں اس کا نام ہے معضل۔ یہ چاروں قسمیں ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہیں۔ یعنی اگر مصنف کی جانب سے شیخ المصنف گر جائے، جیسے امام نسائی کا استاد یا ترمذی کا یا امام بخاری کا، اس کو معلق، اور اگر سند کے دوران جو درمیانی حصہ ہے سند کا اس پہ کوئی راوی گر جائے اس کو کہتے ہیں منقطع، اور اگر صحابی کا ذکر نہ آئے اور تابعی اللہ کے رسول سے بیان کرے اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، اور اگر درمیان میں دو راوی مسلسل گر جائیں یا دو سے زیادہ لیکن پے در پے، تو اس حدیث کا نام رکھا جاتا ہے معضل۔ تو یہ تو انقطاع سند میں انقطاع کے حوالے سے ضعیف حدیث کی یہ چار اقسام ہیں۔ دوسرا جو سبب ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عدل کے ساتھ، یعنی اگر راوی عادل نہ ہو، اس کے میں فسق و فجور پایا جاتا ہے، تو اس کے کئی درجات ہیں کہ اس میں فسق و فجور کس درجے کا ہے، بدعت کس درجے کی ہے، کیا اس کی روایت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی۔ تو اس کے بھی محدثین کرام نے عدل میں کمی کے حوالے سے یا فسق و فجور کے پائے جانے کے حوالے سے محدثین کرام نے حدیث کی اقسام بیان کیے۔ ہم نے صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہوئے آگے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں شذوذ نہ ہو۔ شذوذ کے حوالے سے بھی ضعیف حدیث کی دو قسمیں بن جاتی، اور شذوذ میں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق یا تعداد میں اپنے سے زیادہ ثقات راویوں کی روایت میں مخالفت کرے، لیکن وہ ایسی مخالفت ہو کہ جو اکثر راویوں کی حدیث کے منافی ہو، یعنی اگر کوئی ایسا اضافہ کرتا ہے جس سے باقی روات کی حدیث میں کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ تو حجت ہوگی، وہ اضافہ مانا جاتا ہے۔ ایک ثقہ راوی اگر اپنے سے زیادہ اوثق یعنی جو مقابلے میں روایت بیان کرنے والا ہے اس کا حافظہ زیادہ ہے یا ان کی تعداد زیادہ ہے، ایک طرف دو راوی ہیں ثقہ اور ایک طرف ایک راوی ہے ثقہ، یا ایک طرف تین راوی ہیں ثقہ ایک طرف ایک راوی ہے ثقہ، تو اس ثقہ کی روایت کو ہم کہتے ہیں شاذ۔ اور اس شاذ کے مقابلے میں جو حدیث ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے محفوظ، اس کا نام رکھا جاتا ہے محفوظ۔ تو یہ محفوظ صحیح حدیث کی قسم بن جائے گی، اور شاذ جو ہے وہ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر مخالفت کرنے والا راوی ہو ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، یعنی ایک روایت ہے اس کو ثقہ راوی بھی روایت کرتا ہے اور ایک ضعیف راوی بھی روایت کرتا ہے، لیکن ضعیف راوی کی روایت مخالف ہے اس ثقہ راوی کی روایت کے معنی کے اعتبار سے، تو پھر اس ثقہ راوی کی روایت کو ہم کہتے ہیں معروف، اور اس ضعیف راوی کی روایت کو ہم کہتے ہیں منکر۔ تو گویا کہ منکر بھی ضعیف کی اقسام میں سے ہے اور شاذ بھی ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ تو اس طرح جو سب سے زیادہ جو تعداد ہے ضعیف کی، اس کا تعلق انقطاع کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی شذوذ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی علت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی فسق و فجور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو راوی ہے اس میں کمی کتنی ہے، اس کے حافظے میں کمزوری کتنی ہے، وہ اپنی روایت پہ غلطیاں کتنی کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے یا بہت کم کرتا ہے، بھولتا ہے تو وہ کتنا بھولتا ہے، اس اعتبار سے بھی محدثین کرام نے ضعیف حدیث کے کئی اقسام آگے بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ تو گویا کہ صحیح کے اعتبار سے چار ہمیں قسمیں ملیں گی: صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ذات ہی، حسن لذات ہی اور حسن لغیر ذات ہی۔ اور شذوذ کے حوالے سے وہ جو ہمیں حدیث کی دو ضعیف قسمیں ملتی ہیں، ایک کا نام شاذ ہے اور ایک کا نام منکر ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے انقطاع کے حوالے سے بھی اور مخالفت کے حوالے سے بھی جو محدثین کرام نے ضعیف حدیث کی اقسام بیان کی ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔